بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت مختصر بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نکاح یہ سنت ہے، سب جانتے ہیں۔ سنت کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بعض طریقے وہ ہیں جو حضور کے ساتھ مخصوص ہے، آپ نے عمل کرنے کے لیے نہیں فرمایا، اور بعض سنتیں ایسی ہیں قولی اور فعلی جن پر عمل کرنے کی حضور نے ترغیب دی، خود بھی بڑی پابندی سے اس پر عمل کیا۔ ان میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ لفظ سنت قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل سنت من ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ لفظ سنت استعمال ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ جو چیزوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، جو اثرات رکھیں، مثال کے طور پر آگ کے اندر گرم کرنے اور گرم ہونے کا نظام رکھا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس طرح پانی میں ٹھنڈے ہونے کا نظام ہے، ٹھنڈا رہے گا پانی اصل میں، پانی آگ پر ڈالو تو آگ کو بجھائے گا۔ یہ جو سب فطری نظام بنایا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے قرآن کریم میں لفظ سنت کا اطلاق کیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں سنت کس کو کہتے ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور نمبر 3، فقہ کے اندر بھی سنت آتا ہے۔ فقہ میں سنت کس کو کہتے ہیں؟ واجب کے بعد جو چیز آتی ہے اس کو سنت کہتے ہیں، اور نفل سے پہلے جو چیز آتی ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ جیسے فرض نماز سے پہلے سنتیں، جیسے کہ مسواک کا سنت ہونا، یہ سب سنت میں آتے ہیں۔ تو سنتوں کو سنتوں کے درجے میں رکھنا اور سنتوں کو سنتوں کی شان کے ساتھ باقی رکھنا، یہ ضروری ہے۔ میرے ایک دوست تھے حکیم، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بیرونی ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سیلڈ زیادہ کھاتے ہیں، یعنی کچے پیاز ہیں، گاجر ہیں، مولی ہے، ٹماٹر ہے، اور کچھ پتے آتے ہیں جو بکریوں کی طرح کھانے سے پہلے وہ لوگ چباتے ہیں۔ کیا پتے ہیں، کیا ہے، کیا بس وہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس میں بہت وٹامن ہے تو کھاتے ہیں بکروں کی طرح۔ اتنا کہہ دینا چاہیے کہ اس میں وٹامن ہے، بس پھر ٹوٹ پڑے۔ سالن آنے سے پہلے
چاول آنے سے پہلے وہ اتنا کھا لیتے ہیں سیلڈ کے کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی. کہتے بس ہمارا پیٹ بھر گیا. سیلڈ پہلے اسی لیے آیا کہ تم اس سے پیٹ بھرے, کیونکہ یہ نیچرل چیز, اور نیچرل چیز کے اندر وائٹامن بہت ہیں. تو وہ حکیم مجھے کہتے تھے کہ جو بھی چیز کے اندر مصالحہ جات پڑ جاتے ہیں, تیل پڑ جاتا ہے, مرچ پڑ جاتی ہے, ہلدی پڑ جاتی ہے, نمک پڑ جاتا ہے, پھر اس کو فرائی کیا جاتا ہے, تو اس سے اس کے جتنے وٹامن ہیں وہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کا فارم چینج کر دیا. اس کو نیچرل پوزیشن میں سے نکال کر آپ نے اس کے فارمیٹ کو بالکل چینج کر دیا. حالانکہ ہماری باڈی کو کچھ مسالوں کی بھی ضرورت ہے, ہلدی کی بھی ضرورت ہے, نمک کی بھی ضرورت ہے, شکر کی بھی ضرورت ہے, مرچوں کی بھی ضرورت. میرے ایک دوست بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا روزانہ 2 ہری مرچی کھایا کر, تمہاری باڈی میں مرچوں کی کمی. ایک صاحب کی باڈی میں شوگر کم ہو گیا تو ان کو کہا تم چائے کے اندر 5 چمچ شوگر ڈال کے پیو. تو باڈی کو ہر چیز کی ضرورت ہے. جب جن لوگوں نے سالن تیار کیے تھے ہمارے بڑے بوڑھے لوگوں نے, انہوں نے سوچا کہ الگ سے ہلدی کب کھائے گا, الگ سے مرچیں کب کھائے گا, الگ سے نمک کی چمچیں کب کھائے گا, تو انہوں نے سالن کے اندر یہ سب چیزیں ایڈجسٹ کر دی. اب سالن کے اندر یہ سب آ گیا تو جب ہم لقمہ لیتے ہیں تو سب باڈی کو جتنے وٹامن ملتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. لیکن غیر ضروری طریقے پر کسی چیز کو بہت فرائی کیا جائے تو ڈاکٹر بھی نہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی سب خوبیوں کو جلا کے خاک کر دیا. تو وہ حکیم کہتے تھے کہ آج کل ہم کو کھانوں میں سے وٹامن نہیں ملتے, کیونکہ فاسٹ فوڈ, لوگوں کی زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی کہ ان کو فاسٹ فوڈ کھانا پڑتا. کہاں چلے تو کہ فاسٹ فوڈ کھا, اور سب کچرا جس چیز کے اندر بھرا اس کا نام فاسٹ فوڈ. سب باسی سڑا ہوا سب جو ہے وہ بند کر کے آپ کو بریڈ کے اندر کھلا دیتے ہیں, اس کا نام فاسٹ فوڈ. شوق شوق سے لوگ کھا لیتے ہیں, بکریاں بھی نہیں کھاتی وہ کھاتے ہیں. تو وہ حکیم یوں کہتا تھا کہ کوئی وستو نے ફ્રાય કરવામાં આવે અને તેલની અંદર એને તરબોળ કરવામાં આવે અને પછી એને ઉતારીને ખાવામાં આવે તો એના બધા વિટામિનોનો નાશ થઈ જાય ને એ આપણની બોડીને કોઈ પ્રકારની હેલ્પ નથી કરતી. जैसे कि मछली फ्राई करते हैं तो उसकी, इसलिए जो दिल के मरीज हैं उनको डॉक्टर कहते हैं बेक की हुई मछली खाओ, फ्राई की हुई नहीं. हार्ट का मरीज है ना तो ऑयल तकलीफ देगा, ये भी अल्लाह का निजाम है. पैसा बहुत है लेकिन दाल चावल खाने पे मजबूर है. हालात ऐसे, पैसे पास नहीं है लेकिन रोड के ऊपर बैठा है, उसको 10 रोटियां खा रहा है. एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कितना खाते हो? कहा नाश्ते में 24 रोटी खाता हूं और तबीयत बहुत हेल्दी, कुछ नहीं है, मुझे शुगर भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं, 24 रोटी खाता हूं खाली. इसी तरह आजकल हमने सुन्नतों को रस्मों की ऑयल में डालकर उसको फ्राई कर दिया. शादी थी क्या और उसको हमने बना क्या दिया, उसका फॉर्म ही चेंज कर दिया. ओलंपिक हुई थी चंद साल पहले, तो उसका जो सेक्रेटरी था उसका इंटरव्यू, कोई 1 घंटे का इंटरव्यू था. ओलंपिक, वर्ल्ड ओलंपिक 1 घंटे का इंटरव्यू. इंटरव्यू लेने वाले ने सब सवाल उसको पूछे, खाली ओलंपिक का सवाल नहीं पूछा.
حالانکہ اولمپک کے بارے میں انٹرویو تھا لیکن اسی کا سوال نہیں پوچھا، باقی سب سوال پوچھو۔ اس طرح ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہے اس میں خالی سنت ہی نظر نہیں آتی، باقی سب نظر آتی۔ ہلدی بھی کر رہے ہیں، پیٹھی بھی کر رہے ہیں، تھوڑا ڈانس بھی کر رہے ہیں، تھوڑا ناچ بھی رہے ہیں، تھوڑا گا بھی رہے ہیں، تھوڑا موسیقی بھی ہو رہی ہے، تھوڑی میوزک بھی ہو رہی ہے۔ کھانے کے اندر تو کہا میوزک کے بغیر کیسے کھا سکتے ہیں؟ کہاں سے لائے فلسفہ؟ یہ مسلمانوں کا فلسفہ نہیں۔ کھانے کے اندر میوزک، ارے قرآن پڑھنے میں میوزک کو نہ کہا، حالانکہ دنیا کی دوسری کتابیں میوزک کے اوپر پڑھی جاتی اور ہماری کتاب بغیر موسیقی کے بہترین طریقے پر پڑھی جاتی، پھر کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس لیے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمائی، دعوت کے کام میں آپ لوگ آگے ہو، ہم لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے حوالے دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں کے چوک بازار کے حضرات کروڑوں روپے والے ہیں لیکن چٹائیوں پر سو کر الحمدللہ اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں۔ ماننے کا اتنا بڑا جذبہ ہے۔ چند سال پہلے حالائی میمن جماعت کا الیکشن تھا اور الیکشن میں پہلے، ابھی تو کچھ ٹھیک ہوا، پہلے تو بڑی چڑبھڑ ہوتی تھی، یہ الگ جلوس نکال رہا ہے، وہ جلوس نکال رہا ہے، یہ پیسے خرچ کر رہا ہے، وہ پیسے خرچ کر رہا ہے، بھائی میں آ جاؤں میں آ جاؤں۔ بھائی خدمت کرنے کی، یہ پیسہ خرچ کرنے کا، اس کے اندر کرسی کی ضرورت کیا؟ تو اس الیکشن میں بہت زیادہ جھگڑے اور پارٹی بازی ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس دونوں جماعت کے لوگ گئے کہ حضرت جماعت میں دو پارٹیاں ہو گئی، لڑائیوں پہ لڑائیاں، مار کاٹ کے اوپر مرچا آ چکا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا کیا ہونے والا ہے؟ کا الیکشن۔ فرمایا اسلام میں الیکشن کہاں ہے؟ اسلام میں تو سلیکشن ہے، یہ الیکشن تم لائے کہاں سے؟ سلیکشن کرو، باصلاحیت آدمی کو منتخب کر لو، کیا الیکشن کا جھگڑا اور اتنا پیسہ خرچ کرنا، یہ فضولیات، یہ جلسے جلوس، کیا ضرورت ہے اس کی؟ فوراً دونوں جو صدر بننے والے تھے دونوں حضرات بیٹھ گئے کہ بھئی جو صلاحیت والا ہے اس کو منتخب کر لو اور منتخب کر کے اس کو صدر بنا لو اور دین کا کام کرو، اپنی قوم کا کام کرو، جماعت کا کام۔ تو اللہ نے آپ میں مننے کا جذبہ رکھا ہے۔ جب ایک دن میں یہاں نکاح پڑھانے آیا تھا تو اتنا یہ مائک کے اندر ایکو تھا کہ میں پریشان ہو گیا۔ اس وقت میں نے درخواست کی تھی کہ ذمہ دار حضرات یہ ایکو کو کم کر دیں، مائک کے والیوم کو اچھا کر دیں۔ بس دوسرے دن سے الحمدللہ مائک کتنی اچھی آواز آپ کو آ رہی ہے، وہ ایکو ساؤنڈ وغیرہ سب انہوں نے فوراً نکال دیے۔ جب ماننے کا اتنا اچھا جذبہ اس قوم کے اندر ہے، آپ کی قوم کے اندر ہے، تو اب جب کہ شادی میں حد سے زیادہ رسمیں ہونے لگی، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ ایک درخواست بھی مان لیجئے، کھانا کھلائیے، لڑکی کو دینا ہے دیجئے، بیٹی کو دینا ہے دیجئے، لڑکے کو نوازنا ہے نوازیے، لیکن اسراف فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا قرآن نے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی قرار دیا۔ اس لیے جب شیطنت شامل ہو جائے گی تو برکتیں روانہ ہو جائیں گی، سنت کی شان نہیں رہے گی۔ اس لیے ہمارے نکاحوں میں برکت کیوں نہیں رہی؟ اس وجہ سے نہیں رہی کہ اس میں سنت کی شان جاتی رہی۔ ہم نے حضور کو روانہ کر دیا، سنت کو روانہ کر دیا، اس لیے ہماری شادیوں کے اندر برکتیں نظر نہیں آتی۔ آج ضرورت ہے کہ شادی کی برکتوں کو دوبارہ لانے کے لیے، اولاد فرما بردار بن جائے شان کی لانے کے لیے، ہمیں سادہ سے سادہ اور سنتوں کے مطابق نکاح کرنے کی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے
بعد میں پوری امت کو عمل کرنے کی، صرف ایک جماعت کی بات نہیں، جہاں جہاں یہ خرابیاں ہو رہی ہیں ان تمام کو میری درخواست ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا جب ہم پیسہ پانی کی طرح بہائیں، بچائیں پیسہ، آنے والے حالات بہت سنگین ہوں گے، اس وقت ہمیں رقموں کی ضرورت پڑے گی، مختلف حدود میں ہم کو مقام لگانی پڑے گی، کہاں سے لائیں گے اس وقت؟ تو بچا کے رکھو، کام آئیں گے پیسے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عبد الوہاب احمد بھائی، آپ کی اجازت تو ہے ہی، میں آپ کی اجازت سے نکاح پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني۔ اچھا، محمد نور صاحب آپ سنیں کہ عبد الوہاب احمد لائٹ والے، ان کی بیٹی رابعہ بصری، گواہ اشفاق احمد بھائی، محمد اسماعیل، افضل واحد کلام، اور یہ مجمع 11,000 روپیہ نقد مہر۔ تو کیا آپ نے اس رابعہ بصری کی ذات کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم۔ اللهم الف بينهما كما الفت بين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، اللهم الف بينهما كما الفت بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وازواج المطهرات امهات المؤمنين، اللهم الف بينهما كما الفت بين عبادك الصالحين وازواجهم الصالحات، اللهم افتح لنا بالخير واتم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔
اے اللہ اس نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ خاندانوں میں محبت عطا فرما، ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے اللہ حفاظت فرما۔ ہمارے حاجی بھائی پٹیل لینڈ والوں کے بھائی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اور جتنے لوگ بیمار ہیں ان تمام کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔